زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت 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 زندہ باد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد 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 ایسی قوم بھی ہے دنیا میں جو کلمہ مٹواتی ہے کلمہ جو لب پر لائے گا جیل سے بھجواتی ہے احمدیت زندہ باد 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوس طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے. پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام 7:70 AM پر 4 سے 5 بجے کے دوران اور 5:30 AM پر رات 10 سے 12 بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں. سامعین کرام، پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات، قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر اپنے ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان گزارشات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں. پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 416-410-6522 416-410-6522. بذریعہ ای میل پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں QA یعنی کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca. اگر آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سماعت فرمانا چاہیں تو اس کا ایڈریس ہے www.voiceofislam.ca اور اسی ویب سائٹ پہ آپ اس پروگرام کے گزشتہ 2-3 سالوں کے تمام پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے معروف محقق اور اسکالر جناب محترم انصر رضا صاحب موجود ہیں. انصر رضا صاحب کی کتب اور تحقیقی مقالہ جات جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھے جا سکتے ہیں. اور محترم انصر صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انصر صاحب، آج آپ نے کہا کہ وہ مقالہ جات اور کتب دیکھے جا سکتے ہیں. جی جی میرا خیال ہے پڑھے بھی جا سکتے ہیں. جی صرف دیکھیے مت، اس کو پڑھیے بھی جی، اور باقی لوگوں کے بھی انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. جی جی انصر صاحب، آج آپ کس موضوع پہ؟ جی موضوع تو ہمارا بنیادی طور کے اوپر میرے پروگرام میں تو صداقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوتا ہے ہر دفعہ. اور آج میں ایک چھوٹی سی تحریر پڑھوں گا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو آپ نے اپنے دعویٰ کے بارے میں اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں لکھی ہے. اور حضور اس میں فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالی نے زمانے کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے معمور فرمایا، اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پر پہنچ گئے تھے، تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بذریعہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں. جی، تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے
دنیا کو صلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں، اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے انسانوں کو آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ اور مکالمات الہیہ اور مخاطبات رحمانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبے کی جگہ نہ رہی، ہر ایک وحی جو ہوتی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھنستی تھی، اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم الشان پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ وہ روز روشن کی طرح وہ پوری ہوتی تھی، اور ان کے تواتر اور کثرت اور اعجازی طاقتوں کے کرشمے نے مجھے بھی اس بات کے اقرار کے لیے مجبور کیا کہ یہ اسی وحدہ لا شریک خدا کا کلام ہے جس کا کلام قرآن شریف ہے، اور میں اس جگہ تورات اور انجیل کا نام نہیں لیتا، کیونکہ تورات اور انجیل تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں سے اس قدر محرف و مبدل ہو گئی ہیں کہ اب ان کتابوں کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے، غرض وہ خدا کی وحی جو میرے پر نازل ہوئی ایسی یقینی اور قطعی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں نے اپنے خدا کو پایا، اور وہ وحی نہ صرف آسمانی نشانوں کے ذریعے مرتبہ حق الیقین تک پہنچی، بلکہ ہر ایک حصہ اس کا جب خدا تعالی کے کلام قرآن شریف پر پیش کیا گیا تو اس کے مطابق ثابت ہوا، اور اس کی تصدیق کے لیے بارش کی طرح نشان آسمانی برسے۔ یہ جو اقتباس ہے اس میں حضور نے نہایت ہی جامعیت کے ساتھ اور بہت خوبصورت الفاظ میں اپنے دعویٰ کو پیش کیا، اور اس کی بنیاد اس بات کے اوپر رکھی کہ جب اللہ تعالی نے حضور کو منتخب فرمایا تو فوراً سے حضور نے دعویٰ نہیں کر دیا، بلکہ اس کے اوپر کچھ برس گزرے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالی نے حضور کو یہ بتایا کہ جو مسیح اور مہدی آخری زمانے کے لیے آنے والا تھا وہ حضور ہی ہیں۔ اور ایک بہت خوبصورت بات جو اس میں حضور نے بیان فرمائی ہے، جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پہلے وہ امتی ہیں اور پھر بعد میں نبی ہیں، وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اور وہ وہی نہ صرف آسمانی نشانوں کے ذریعے مرتبہ حق الیقین تک پہنچی، بلکہ ہر ایک حصہ اس کا جب خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف پر پیش کیا گیا تو اس کے مطابق ثابت ہوا۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اس کو خدا کا غیر محرف اور قطعی اور یقینی کلام سمجھتے ہیں، ان کو یہ جانچنا چاہیے کہ یہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہونے کا مدعی ہے، یہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی اور مسیح ہونے کا مدعی ہے، وہ اپنی وحی کو دو طریقے سے ثابت کرتا ہے۔ ایک طریقہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی، اور ایک طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کیے گئے نشانات ہیں، اور یہ بیان ہی قرآن شریف کے ہی عین مطابق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، غالباً سورہ الرعد کی آیت ہے کہ وہ جنہوں نے انکار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کے کافی ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو اب دو باتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات جو نشانات کے ذریعے اپنے بھیجے ہوئے کو، اپنے مامور کو سچا ثابت کرتی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی کتاب اپنے علم کے ذریعے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو نہ صرف یہ کہ کتاب کا ایک ایک حرف اس کی تصدیق کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نشانوں کے ذریعے بھی اس کو سچا ثابت کرے گا۔ اگر کسی کے حق میں یہ نشان ظاہر نہیں ہوتے، اگر کسی کے حق میں اللہ کا کلام اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو یقینی طور پہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ لیکن جماعت احمدیہ کے تعلق میں، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے کلام نے ان کو سچا ثابت کیا، بلکہ ایسے نشانات ظاہر ہوئے جن نشانوں کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ مخالفین
روز اول سے آج تک ہمیشہ جماعت احمدیہ کے مقابلے میں ہزیمت اٹھاتے رہے ہیں، شکست اٹھاتے رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ ہر میدان میں خدا کے فضل سے کامیاب اور کامران ہوتی نظر آتی ہے ہمیں. اور حضور نے اپنے سلسلے کے بارے میں جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں وہ پیشگوئیاں مسلسل تواتر کے ساتھ پوری ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح بخشی، اور جو حضور نے شروع دن میں اپنا الہام براہین احمدیہ میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، پر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں کے ساتھ اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا. اور پھر یہ فرمایا کہ الہام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اور آج ہمارے سامعین یہ جانتے ہیں کہ ہم کینیڈا میں زمین کے کنارے پر بیٹھے ہیں جی، اور باقی بھی جو مختلف ممالک ہیں جو زمین کے کناروں پر ہیں، مثلا آسٹریلیا ہے یا افریقہ ہے، اس کا شمال کا حصہ لے لیں یا جنوب کا حصہ لے لیں، جہاں جہاں بھی آپ دنیا کا کنارہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے قائم ہے اور اس کے لوگ وہاں موجود ہیں ماشاءاللہ. جی، تو یہ مجھے اس بات کے اوپر بھی ایک مسرت آمیز تعجب ہوتا ہے کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ وحی الہام کے مدعی ہیں پھر بھی اپنی وحی کو بھی قرآن شریف پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی جو سٹینڈرڈ ہے، جو کسوٹی ہے بنیادی، وہ اللہ کا کلام ہے. جی، تو یہ نہیں کہتے کہ جی مجھے خدا نے الہامن کہا ہے تو بس ٹھیک ہی ہے، اب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ قرآن شریف میں اس کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے، بلکہ فرماتے ہیں، اور یہ صرف یہاں نہیں لکھا، بے شمار جگہ پہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی وحی کو قرآن شریف پر پیش کیا، کیونکہ پہلا منصب آپ کا امتی ہونا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں امتی نبی ہوں تو امتی پہلے ہیں، نبی بعد میں ہیں، اور امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق کر کے دکھائے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر یقیناً وہ امتی تو نہیں ہے، کیونکہ امتی کا تو مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے کلام اور خدا کے رسول کے سنت کے مطابق، آپ کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ امتی نہیں ہو سکتے. جی، تو یہ آج کا جو ہمارا بنیادی شروع کا بیان ہے وہ یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے قائم کیا، کھڑا کیا، معمور کیا، اور پھر اس کے بعد جب میں نے قرآن شریف کے اوپر اس کو عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کے نشانات کے ذریعے میں نے سمجھ لیا کہ میں ہی وہ ہوں جس کی مجھے خبر دی جا رہی. جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں، جو کہ ہر اتوار کی شام آپ کی خدمت میں 4 سے 5 بجے کے دوران پیش کیا جاتا ہے. یہی پروگرام آپ رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں. انٹرنیٹ پہ پروگرام سننے کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca. اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. تمام سامعین کرام سے گزارش ہے کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے اس پروگرام میں اگر شامل ہونا چاہیں، پروگرام کے موضوع کے لحاظ سے یا بالعموم امت مسلمہ یا جماعت احمدیہ کے بارے میں آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو وہ آپ پروگرام میں اس فون نمبر پہ کال کر کے کر سکتے ہیں 416-410-6522. انصر صاحب، پروگرام میں پہلی ای میل منیر احمد سامی صاحب کی ہے اوکویل سے. وہ ای میل میں کہتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کی صداقت کا کوئی سائنسی ثبوت بھی ہے، کوئی ایسا ثبوت جس کو آج کا 21ویں صدی کا کوئی بھی انسان انکار نہ کر سکے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سائنس کہتے کس کو ہیں؟ سائنس کا مطلب یہ ہے کہ ریشنلٹی، لاجک اور ریزننگ. جی، اب کیمسٹری کے فارمولے سے تو میں مرزا صاحب کی صداقت نہیں ثابت کر سکتا، ہو بھی سکتی ہے لیکن میں چونکہ کیمسٹ نہیں ہوں مجھے نہیں پتا اس کا. جی، لیکن جو سائنس کا بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ریشنلٹی، لاجک اور ریزننگ کے ذریعے ایک بات کو بات بتائی جائے. اب انبیاء کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ نبی اپنی قوم میں جب کھڑا ہوتا ہے اور اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں تو وہ اکیلا ہوتا ہے. جی، اور وہ ایک ایسی بات بیان کرتا ہے جو عام طور کے اوپر جو اسٹیٹس کو ہے اس کے خلاف ہوتی ہے. لوگ سارے کے سارے بگٹا ٹیک طرف بھاگے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک گاڑی ہے اور وہ 100 کی سپیڈ سے یا 120 کی سپیڈ سے جا رہی ہے تیزی کے ساتھ،
اگر آپ کو فوراً بریک مارنی پڑے تو کیسی آوازیں آتی ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کو بریک مارنا. جی. وہ اکیلا بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اور میں کمزور ہوں, اکیلا ہوں, اور مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ آخر تم ہی کامیاب ہوگے. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اکیلا وہی کامیاب ہوتا ہے. جتنے بھی اس کے مخالف گروپس ہوتے ہیں, حکومتیں ہوتی ہیں, وہ سارے کے سارے ناکام ہو جاتے ہیں. تو ایک ریشنل, ایک سائنٹیفک ذہن رکھنے والے بندے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اس بندے نے اپنے پاس سے بات کی ہے تو پھر باقی لوگوں نے بھی اپنے پاس سے بات کی ہے کہ یہ جھوٹا ہے. وہ اپنے پاس سے کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں, باقی کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہ نہیں, یہ جھوٹا ہے. تو وہ ایک آدمی 100 کے مقابل پر کیسے کامیاب ہو گیا؟ قرآن کریم کو سوٹی نہیں, وہ تو ہم تو قرآن کی بات نہیں کر رہے نا, ہم تو سائنس کی بات کر رہے ہیں. جی. ہم تو ریشنلٹی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک آدمی 100 کے مقابل پر جو 100 اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں سچا ہوں, تو وہ اکیلا 100 کے مقابلے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ یقیناً اس کے پاس کوئی طاقت ہے, اور وہ طاقت وہ ہے جو انویزیبل طاقت ہے, جی, جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے اور خدا ان کی پشت پر ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا, تم سارے کے سارے ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ ایک چیز ہے جو ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں. جی, بہت بہت شکریہ انصر صاحب. آج ہمارے ساتھ پہلے ٹیلی فون کالر جو اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ, وہ ہیں ہرمندر صاحب. جی ہرمندر صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال ہے کہ کیا نبی خدا ہوتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دیتا ہوں, کیونکہ میرا ماننا خدا تو ایک ہے, لیکن یہ جو ایک سے زیادہ نبی بھیجے گئے ہیں, تو کیا یہ ہر نبی کوئی اللہ تعالیٰ کا نیا فرمان لے کر آتا ہے, یا پھر تو کیا حضور اپنا پیغام بدلتے رہتے ہیں؟ جی, بس یہی میرا سوال ہے. جی, بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب. جی انصر صاحب. جی, ایک تو بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو نبی خدا نہیں ہوتے, اور جو تاریخ انسانی ہے وہ بھی اسی بات کو ثابت کرتی ہے, کیونکہ اگر نبی خدا ہو تو پھر اس کو مرنا نہیں چاہیے, کیونکہ جو خدا کی ڈیفینیشن ہے, یونیورسل ڈیفینیشن جو خدا کی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, دوسرا یہ کہ وہ مرتا نہیں ہے. تو جو اپنی زندگی میں کھانا بھی کھاتا ہو, شادیاں بھی کرتا ہو, بچے بھی پیدا کرتا ہو, سوتا بھی ہو, جاگتا بھی ہو, اور پھر ایک دن ایسا ہے کہ وہ مر بھی جائے, جی, تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود کے ساتھ مباحثہ ہوا تو نمرود نے یہی کہا کہ میں خدا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, جو میرا خدا ہے وہ تو روز مشرق سے نکالتا ہے سورج اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے, تو آج ایسا کرو کہ تم مجھے مغرب سے نکال کے دکھاؤ اگر تم خدا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ فبہت الذی کفر, کہ وہ جو کافر تھا مبہوت ہو گیا, کیونکہ اس کے پاس تو جواب ہی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیسے خدا ہو؟ اس نے کہا بھی میں زندہ کرتا ہوں, مارتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے, مارتا ہے. کہتا ہے وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. 2 بندے پکڑے ہیں اور ایک کو کہا اس کو چھوڑ دو یہ زندہ ہو گیا, اور دوسرے کا اس کو مار دو یہ مر گیا. جی, تو اب حالانکہ یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے کہ زندہ کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. کوئی بھی دنیا کا انسان کسی کو زندہ رکھ نہیں سکتا, جب وہ مرنے لگے گا تو اس کو زندہ نہیں کر سکتا. بہرحال تو نبی جو ہیں وہ خدا نہیں ہوتے, وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام لے کر آتے ہیں. جی, اور ہمارے عقیدے کے مطابق خالق اور مخلوق 2 الگ الگ چیزیں ہیں. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے, میرا خیال ہے ہمارے سکھ بھائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے, جس کو بعض مسلمان صوفیاء نے بھی اس کو اپنا لیا. اس کو اردو میں کہتے ہیں وحدت الوجود, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پولیتھزم تو نہیں کہتے, اس کا انگریزی میں ایک نام یہ ہے, میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا ایک دم سے لفظ, ابھی ذہن میں تھا, جس کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ خدا ہے. جی, اور ہر چیز کے اندر خدا ہے, جبکہ قرآن شریف کی روح سے یہ بات غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. اور رب وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چیز کو اس طرح سے پرورش کرے کہ وہ بڑی ہو جائے. تو اب اگر وہ خدا خود بھی عالم ہے تو کیا وہ اپنے آپ کی ربوبیت کرتا ہے؟
क्या वो अपने आप को छोटे से बड़ा करता है؟ हालांकि وہ تو چھوٹا نہیں تھا, وہ تو ہمیشہ سے بڑا ہے. اس کو تو پرورش کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پرورش کرتا ہے کسی کی, اپنی پرورش نہیں کرتا. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور ہوتے ہیں, خدا اور ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ اللہ تعالی مختلف انبیاء بھیجتا ہے اور ان کو پیغام کا جو ایسنس ہے, جو اس کا مین جو اس کا ایسنس ہے وہ سیم رہتا ہے جی, وہ چینج نہیں ہوتا. لیکن اس کے جو عملی تقاضے ہیں, جو اس کے پریکٹیکل اس کی مظہر ہے, وہ الگ الگ ہوتے ہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کہاں رہتا ہے, کون سے زمانے میں ہے. مثلا آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کو جو لباس پہناتے ہیں وہ نیو بورن بیبی کا 0 سائز کا لے کر آتے ہیں آپ, اور اس کو عام حالات میں صرف ماں کا دودھ پلاتے ہیں یا دوسری صورتوں میں صرف دودھ فیڈر کے ذریعے. آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو بچے کے لباس کا سائز چینج ہوتا ہے, رہتا وہ لباس ہی ہے. جو بھی بنائیں گے وہ ہوگا وہ لباس, اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ جسم کے اوپر کے حصے کو ڈھانپے گا, ٹانگوں کو ڈھانپے گا, سر کے اوپر ٹوپی رکھیں گے, ٹوپی کا سائز بڑا ہو سکتا ہے, ٹوپی کا رنگ بڑا ہو سکتا ہے, لباس کا سائز بڑا ہو سکتا ہے, رنگ تبدیل ہو سکتا ہے, ہوگا وہ وہی چیز. جی, جو شرٹ میں بچپن میں پہنتا تھا میں آج بھی اسی طرح کی پہنتا ہوں, جس کے 2 بازو ہوتے ہیں اور آگے بٹن لگے ہوتے ہیں یا زپ لگی ہوتی ہیں جو بھی, لیکن ہوگا وہ اسی شیپ کا, صرف سائز چینج ہوگا, رنگ چینج ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو تعلیم دینی شروع کی ہے تو وہ زمانے کے لحاظ سے تعلیم دی جس وقت انسان کا ذہن اس قابل نہیں تھا کہ وہ بڑی بڑی باتوں کو سمجھ سکے, سوچ سکے. بعض تعلیم ایسی تھی جو محدود لوگوں کے لیے تھی, محدود وقت میں. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں جو انبیاء بھیجے ہیں, شری کرشن کو بھیجا, رام کو بھیجا, ان کو وہ تعلیم دی جو اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے دماغ کے مطابق تھی. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے انبیاء کو بھیجی ہے وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی. جی, اور پھر جب انسان کو خدا نے دیکھا کہ یہ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر پرفیکٹ ہو گیا ہے, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تعلیم دی جو تمام زمانوں کے لیے ایک ہی تھی, اور اس میں پچھلی تمام تعلیمات کی جو قائم رہنے والی باتیں ہیں وہ اس میں جمع کر دیں. قرآن کریم میں لکھا ہے کہ فیہا کتب قیمہ, یہ قرآن وہ ہے جس کے اندر قائم رہنے والی ساری کتابیں, ساری تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے جو انبیاء تعلیم لے کر آتے ہیں وہ ان ایسنس سیم ہوتی ہیں, لیکن ویسے ہی تبدیل ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے موسم تبدیل ہوتے ہیں, ہمارا جسم تبدیل ہوتا ہے, چھوٹے سے بڑے ہو جاتے ہیں. آپ ٹراپیکل ایریا میں جائیں گے تو آپ وہاں پہ اور لباس پہنیں گے, آپ ایشیا میں جائیں گے تو وہاں لباس اور پہنیں گے, جب آپ سرد ممالک میں آئیں گے آپ کا لباس اور ہو جائے گا, اور نارتھ میں چلے جائیں گے اسکیموز کے پاس, ان کا لباس اور ہوگا وہ سارا لباس ہی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم بھیجی ہے وہ یہی تھی کہ خدا ایک ہے, جی, اسی کی پوجا کرنی ہے, اسی کی پرستش کرنی ہے, اور انسانوں کے ساتھ جو تعلیمات ہیں وہ بھی سیم ہیں. باقی وہ ریچولز جو ہیں وہ کیسے کرنی ہیں وہ الگ الگ باتیں ہیں. جی, بہت بہت شکریہ انصر صاحب. ہرمندر صاحب, آپ کو امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ہرمندر صاحب ماشاءاللہ ہمارے ریگولر لسنر ہیں اور پروگرام میں شامل ہوتے رہتے ہیں. جی. ہم پروگرام میں تصدق بھٹی صاحب کی ای میل شامل کرتے ہیں جو کہ انہوں نے ٹورانٹو سے کی ہے. 2 سوال ہیں ان کے. پہلا یہ ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا کیا تصور ہے, اور دوسرا کہ کیا اسلام حکومت وقت کے خلاف احتجاج کی اجازت دیتا ہے, اگر دیتا ہے تو کس حد تک. اچھا, اسلام میں جمہوریت کا تصور. جی ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ہمارے پاس فون ہے, جی, وہ فون سن لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پہلے موجود ہیں, ہم ان کا سوال لے لیتے ہیں. رفیق صاحب. جی رفیق صاحب السلام علیکم. یہ ایک کوشچن ہے جنرل سر, یہ یہاں پر ایسٹر پر یا اور مختلف موقعوں پر یہ عیسائی جو ہیں یہ پھولوں کو بہت گفٹ کے طور پر ادھر ادھر دیتے ہیں جو بھی ریلیٹیوز کی طرف جاتے ہیں. جی, تو کیا اس کی کوئی ریلیجیس یا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے یا ویسے ہی بس ان کا رواج شروع سے چلتا آ رہا ہے؟ اگر آپ کے نالج میں ہے تو پلیز. جی شکریہ رفیق صاحب. جی, ایسٹر کے موقعوں پہ پھولوں کا استعمال مذہبی تو نہیں ہے, بس ویسے کیونکہ پھول اچھے لگتے ہیں اور ہم نے کسی کو ویسے بھی تحفہ دینا ہو تو یا بیمار کو دیکھنے جائیں تو پھول دیتے ہیں, اس سے ذرا ایک تازگی سی پیدا ہوتی ہے, انسان کے دل و دماغ کو معطر کرتے ہیں, خوشبو اور رنگ
یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو شروع سے انسان کو ایک کشش پیدا کرتی ہیں. ایک اس کا ذرا موڈ اچھا ہو جاتا ہے جی. تو جب آپ کسی کو تحفتاً دیں گے تو اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا, ورنہ اس کی مذہبی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسی. جی. جو تصدق بھٹی صاحب کا سوال ہے, جی. اسلام میں جو جمہوریت ہے واقعی جمہوریت ہے, لیکن اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے جو اس وقت ہم مغربی ممالک میں یا دوسرے ممالک میں بھی دیکھتے ہیں. یہاں کی جو جمہوریت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی ووٹ دیتا ہے اور اس کے ووٹ کے ذریعے ایک بندہ منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد جو اکثریت ہے وہ اپنی اکثریت کی مرضی سے جو چاہے قانون بنائے, اور اس حکومت کا جو سربراہ ہے وہ اکثریت کے فیصلوں سے روگردانی نہیں کر سکتا. پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ پرائم منسٹر کو ماننا پڑتا ہے. پرائم منسٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس ہاؤس کے اندر 51 لوگوں نے یہ بات کی ہے لیکن میں نہیں مانتا, کیونکہ انہی 51 لوگوں نے تو اس کو پرائم منسٹر بنایا ہے, اور اگر وہ ان کی بات نہیں مانے گا تو وہ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس دے کے اس کو باہر نکال دیں گے. جی. اسلام کی جمہوریت یہ ہے کہ اسلامی سربراہ کے لیے مشورہ لینا اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے, بلکہ فرمایا کہ وہ امرہم شورا بینہم, کہ ان کے جو کام ہیں وہ مشورے کے ذریعے چلتے ہیں. جی. لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم فیصلہ کر لو پھر اللہ پر توکل کر کے اس کو کر گزرو. اب مشورہ ایک اور بات ہے, لیکن ان کے مشورے کے اوپر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ حکمران کی ثوابدید ہے. جی. وہ چاہے تو مان لے اور چاہے تو انکار کر دے. جب آپ کسی کو منتخب کرتے ہیں اپنا سربراہ کسی بھی طریقے سے کریں تو آپ اس کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو چاہیں کریں. ظاہر ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی کرے گا, اور اس کے بعد پھر آپ اس کے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتے, مشورہ دے سکتے ہیں اس کو. تو اسلامی جمہوریت میں یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنا مشورہ ضرور دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو, اور حکومت بھی ایک امانت ہے. اس لیے ہر انسان کو ووٹ دینا چاہیے. یہاں پہ یہ ہے نا کہ جی ٹھیک ہے آج ووٹ کا دن ہے میں نہیں گیا, لیکن اسلام کے اندر اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس دن ہر بالغ جس کے اوپر ووٹ دینا فرض ہے, لازمی ہے, وہ ضرور جائے جی. اور گھر میں نہ بیٹھا رہے. ابھی الیکشن آ رہے ہیں, میرا خیال ہے 2 مئی کو ہے الیکشن. جی. تو اس میں ہمارے تمام لوگوں کو, کینیڈا کے ایک ایک شہری کو جو ووٹ دینے کا ایلیجیبل ہے اس کو ضرور جانا چاہیے اور ووٹ دینا چاہیے. اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ احتجاج کر سکتے ہیں, جی. تو احتجاج صرف اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو زبانی یا لکھ کر بتا دیں کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے وہ ہم پسند نہیں کرتے. جی. لیکن ڈیمونسٹریشنز کرنا, جلسے جلوس نکالنا, ہڑتالیں کرنا, دھرنے دینا, باہر نکل کے ٹارچ جلانا, یہ اسلام میں سختی سے منع ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں, جیسے حدیث بھی ہے کہ سب سے افضل جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. لیکن صرف یہ ہے کلمہ حق کہنا ہے. اس کے بعد دھرنا نہیں دینا, توڑ پھوڑ نہیں کرنی, فساد نہیں کرنا, لوٹ مار نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا. جی. کلمہ حق کہہ دیں, آپ کا فرض پورا ہو گیا. جی. اس سے بڑھ کر نہیں. بہت بہت شکریہ انصر صاحب. بھٹی صاحب کی ای میلز کا جواب دے رہے تھے انصر صاحب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں طاہر صاحب. جی طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چونکہ یہ آج ایسٹر کا دن ہے جی, تو اسی حوالے سے میں نے انصر صاحب سے ایک سوال کرنا تھا کہ عیسائیوں میں تو یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ جو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اسے, اور وہ اسے زندہ آسمان پہ لے جاتے ہیں. جی. اسلامی دنیا میں بھی یہ کانسیپٹ پیدا ہوا, اور لیکن جب ہم قرآن کریم کی تاریخ سے یا احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پہ تشریف لے گئے. تو یہ کانسیپٹ اسلامی دنیا میں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور, آپ کے جو صحابہ تھے ان کے دور تک تو موجود نہیں تھا, لیکن یہ کب اور کیوں آیا اور اس کی کیا وجوہات تھیں کہ اسلام میں یہ بالکل ہی چہرہ بدل دیا کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ لے گئے؟ جی بہت بہت شکریہ طاہر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا. انصر صاحب, بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ایک دم سے نہیں ہوتا.
جی. اور نہ ہم کسی خاص وقت کو پیریڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہوا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل فرمائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ تم نے دیکھا لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے. تو پھر یہ فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ اس بات کے اوپر اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بھی بیان کرو اور استغفار بھی کرو. جی. تو استغفار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے ساتھ برائیاں اور اپنے عقائد ساتھ لے کر آتے ہیں، اور اگر پراپر کیئر نہ کی جائے تو وہ انفلٹریٹ کر جاتی ہیں وہ تمام باتیں. جب مسیحی لوگ کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم میں ایک لفظ دیکھا برفع اللہ علیہ، جی، تو انہوں نے کہا کہ لو یہ تو وہی بات ہو گئی جو بائبل میں لکھی ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے جو قرآن کریم کی تفاسیر کر رہے تھے انہوں نے ان باتوں کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے یہ سمجھنا شروع کیا کہ احادیث میں جب یہ لکھا ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوگا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ابن مریم تو وہی ہے. چنانچہ دونوں باتوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عیسائیوں کی طرح ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اور قرآن بھی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں اور ایک زمانے میں وہ واپس آئیں گے اور پھر وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر وہ ساری باتیں جو اس وقت ہمارے درمیان رائج ہیں. لیکن یہ دوسری قوموں کے ساتھ ملنے جلنے سے اور احتیاط نہ کرنے سے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، ورنہ اگر ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ہے غالباً کہ اس قرآن کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. جی. تو اب محکمات گویا جس کے متعلق خدا نے کہا کہ ہن ام الکتاب، کہ وہ کتاب کی ماں ہے، یعنی کتاب کی بنیاد ہے. اب جب آپ گھر بناتے ہیں یا کوئی عمارت بناتے ہیں نا تو اس کی ایک بنیاد بناتے ہیں اور پھر باقی عمارت اس بنیاد کے اوپر کھڑی کرتے ہیں. چند آیات ایسی ہیں جو قرآن کریم کی بنیاد ہیں جس کو آپ کوئی دوسری انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتے، اتنی وہ اپیرنٹ ہیں، اتنی وہ کلیئر ہیں. اور جو متشابہات ہیں جن کی کچھ اور تشریح اور تعبیر ہو سکتی ہے اس کو ان محکمات کے خلاف نہیں کر سکتے. جی. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خدا کی کوئی سمت نہیں ہے تو اس کی تو کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر جگہ ہے تو اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. یہ ایک صاف سیدھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا غالباً رات کو کہ میری ایک یہاں پہ کینیڈا میں ٹورانٹو میں بہت بڑے مولوی صاحب سے میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، بڑے پڑھے لکھے قابل آدمی ہیں. اور کسی انسان کے پڑھے لکھے اور قابل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کج بیسی نہیں کرتا. جی. اگر اس کے پاس آپ کی بات کا جواب نہیں ہے تو وہ خاموش ہو جائے گا، لیکن وہ بیوقوفی کی باتیں نہیں کرے گا. چنانچہ ان کو جب میں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اٹھا لیا اپنی طرف، برفع اللہ الیہ، خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ جہاں سے اٹھایا کیا وہاں خدا نہیں تھا؟ اور جہاں پہ اٹھایا ہے وہاں تھا خدا. اور پھر آپ کے عقیدے کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اور عرش 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ خدا تو وہاں نہیں ہے. جی. خدا تو عرش پہ ہے. تو اگر جہاں سے اٹھایا تھا وہاں خدا نہیں تھا تو پھر وہاں اٹھایا جہاں پہ خدا تھا تو خدا تو عرش پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرش پہ لے جانا چاہیے تھا، نہ کہ دوسرے آسمان پہ چھوڑ دیا ان کو. جی. کیونکہ وہاں تو خدا نہیں ہے، خدا تو عرش پہ ہے. درست. اس بات کا چونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا اس لیے وہ خاموش ہو گئے. جی. تو وہ بات کی کہانی پھر ایک اور کہانی ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم قرآن کریم کو، یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کو اگر ہم پورا پڑھیں اور بیچ میں سے پک اینڈ چوز کر کے کچھ آیات نہ نکال لیں اور ان کا اپنا مطلب نہ نکال لیں تو پھر بات تو بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. جی. بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں اور یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور 5:30 AM پر رات 10 سے 12 بجے کے درمیان.
ہمیں ایک بہن نے ای میل کی ہے امریکہ سے، اوریگون USA سے. وہ پروگرام کو باقاعدگی سے سماعت فرماتی ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرا نام اس پروگرام میں شامل نہ کیا جائے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں جماعت احمدیہ میں حال ہی میں شامل ہوئی ہوں. تو بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ای میل کی اور پروگرام کو آپ نے پسند کیا. بہت بہت شکریہ. ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ اس ٹائم ایک موجود ہیں، حسن صاحب. جی حسن صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ کیا اسلام میں بادشاہ جائز ہے یا مارشل لا جائز ہے؟ کیونکہ ضیاء کے دور میں غالباً مولانا سمیع الحق نے کہا تھا کہ غالباً حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے مارشل لا لگایا تھا. اور دوسری یہ بات ہے کہ ایک آیت قرآن کی عام طور پہ پولیٹیکلی بھی یوز کرتے رہتے ہیں کہ خدا جسے چاہے عزت ہے، جسے چاہے ذلت ہے. کیا اس کے کیا مطلب کہ اصل مفہوم کیا ہے اس کا؟ جی بہت بہت شکریہ حسن صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا. جی انصر صاحب، ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالسلام صاحب موجود ہیں. ہم پہلے ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حسن صاحب کے سوال کی طرف آئیں گے. جی عبدالسلام صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 کے بارے میں ہے کہ جو اس میں بتایا گیا کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، یا اور کوئی لفظ کاوننٹ کہہ لیں انگلش میں. اس میں یہ ہے کہ اس نبیوں کے ساتھ جو عہد ہے اس کا مقصد کیا تھا، کیا غرض و غایت تھی، کہ تاکہ جو آنے والے امتیں ہیں یا جو عام صلی اللہ علیہ وسلم کے یا مسلمان ہیں وہ بعد میں کوئی نبی آئے تو اس کو مانے. تو اس کے بارے میں یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں یہ کہ اس آیت 82 ہے یہ آل عمران کی، تو اس آیت کا غرض و غایت کیا ہے، تاکہ آئندہ آنے والی قوموں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے یا صرف نبیوں کو صرف بتایا گیا؟ جی بہت بہت شکریہ عبدالسلام صاحب. اب ہم حسن صاحب کی کال کی طرف آتے ہیں. انہوں نے وہی سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں بادشاہت یا مارشل لا کا کیا تصور ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اسلام چونکہ بہت ہی فطرتی دین ہے اور وہ انسانوں کے اوپر کوئی ایسی چیز لاگو یا عائد نہیں کرتا جو فطرت کے خلاف ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس بات کا علم تھا، وہ عالم الغیب ہے، کہ انسان تمدنی اور سیاسی طور کے اوپر ترقی کرتا ہے اور اس میں ایوولوشنری چینجز آتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کسی بھی سیاسی نظام کا کوئی خاکہ نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ بتایا کہ تم جو بھی نظام اختیار کرو اس میں دو باتیں ہونی چاہیے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جی، کہ اس نظام میں عدل ہو اور احسان ہو. تو یہ جو احسان ہے اور عدل ہے یہ اگر بادشاہت میں ہو تو بھی جائز ہے، یہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں ہو تو بھی جائز ہے، یہ ماشاء اللہ میں ہو تو بھی جائز ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عدل اور احسان ہونا چاہیے. اور جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ ان کے جو کام ہے وہ مشوروں سے چلتے ہیں. جی، اب اگر بادشاہ ایسا ہے جو اپنی ایک کابینہ نہیں بناتا اور ون مین رول کے طور کے اوپر کام کرتا ہے تو اس میں تو پھر وہ شورا نہیں ہوئی، اس میں تو مشورہ نہیں ہوا. اسی طرح اگر مارشل لا ہے تو مارشل لا کا مطلب ہے فوجی قانون. اب فوج کا ایک قانون جو فوج کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اگر عوام الناس کے اوپر تھوس دیا جائے اور اس میں جو مشورہ ہے وہ نہ کیا جائے، جی، بلکہ جو جنرل صاحب ہیں ان کی اپنی ڈسکریشن کے اوپر ہو، تو وہ تو پھر اسلامی نظام نہیں ہے، وہ تو پھر مشورے کے اوپر نہیں اس کو بنیاد بنایا جا سکتا. اس لیے اسلام نے بنیادی طور کے اوپر کسی نظام کا خاکہ نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے اندر عدل اور احسان ہونا چاہیے، اور ساتھ بنیادی انگریڈینٹ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ مشورے کے ساتھ ہر بات ہو، مشورے کے بغیر نہ ہو. جی، جہاں تک سمیع الحق صاحب کا تعلق ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا ماشاء اللہ لگایا تھا، تو اس کے اوپر مجھے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اور اس وقت کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ نہ تو وہ ماشاء اللہ تھا نہ وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، بلکہ جس وقت سقیفہ بنی سعدہ کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ انصار کہتے ہیں ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے اور مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے ہونا چاہیے، اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے
فوراً وہاں پہنچے ہیں، اور پہنچ کے جب وہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، تو ان کے بعد اس واقعے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہو گیا، لیکن اب تم آزاد ہو، اگر تم چاہو تو میں خلیفہ بنوں گا، اگر تم نہیں چاہو گے تو میں نہیں بنوں گا۔ اس لیے اس میں ماشاء اللہ کہاں سے آ گیا؟ نہ وہ فوجی تھے، نہ انہوں نے کوئی ماشاء اللہ لگایا، نہ انہوں نے کچھ اس طرح کے کرفیو وغیرہ لگائے وہاں پہ۔ تو یہ صرف جو اس طرح کے علماء ہوتے ہیں وہ وقت کے حکمران کو جائز قرار دینے کے لیے، وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ کبوتر بازی کا شوقین تھا، تو اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک حدیث پڑھی جس میں یہ تھا کہ برکت جو ہے نا وہ گھوڑے میں ہے اور ایک اور جانور میں، اور ساتھ ہی ایک اور بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا اور پرندوں میں۔ جی اب صرف بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس حدیث کے اندر پرندے کا لفظ ایڈ کر دیا۔ تو یہ انہی طرح کے مولوی ہیں کہ ماشاء اللہ تو اس میں اسلام میں کسی طرح جائز نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس میں شورا نہیں ہے، اگر اس میں مشورہ نہیں ہے تو پھر وہ اسلامی نظام نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن اسلامی نظام نہیں ہو سکتا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور حسن صاحب نے جو وہ آیت کا ریفرنس کیا تھا کہ جس کو خدا تعالیٰ عزت دے تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ عزت کہتے کس کو ہیں۔ جی تو بعض لوگ جو بہت برے کام بھی کرتے ہیں تو ان کو پوچھنا کرتے جی عزت کی روٹی کھا رہے ہیں آج کل، تو وہ اب اپنے آپ کو اگر کوئی بندہ معزز کہے، یا اگر کوئی فنکارہ ٹی وی کے اوپر آ کے یہ کہ جی ہمیں تو خدا نے بہت عزت دی ہے، حالانکہ وہ بیچاری گانا بجانا کر کے اپنا جو ہے نا وہ کما رہی ہے سب کچھ، اور وہ یہ کہے کہ خدا نے مجھے بہت عزت دی ہے، تو پھر اپنا اپنا معیار ہے عزت کا کہ آپ کس کو عزت سمجھتے ہیں۔ جی لیکن جو حقیقی عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور حکمرانی بھی مثلاً فرض کریں کہ ہندوستان میں انگریز آ گئے، تو آپ کہیں جی کہ چونکہ حکمرانی خدا کی طرف سے ملتی ہے تو یہ انگریزوں کو کیوں دے دی حکمرانی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ اپنے اوپر حکمرانی کرنے کے قابل نہیں رہے، تبھی باہر سے ایک اور قوم آ گئی اور اس نے آپ کے اوپر حکمرانی کرنی شروع کر دی۔ تو یہ واقعی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اگر اپنے بندے اس قابل ہوں تو وہ خود اپنے اوپر حکمرانی کریں۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف ہم ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ہم نے جنگ کی، جی، اور ہماری کوشش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے انگریز وہاں سے نکل جائیں۔ جب انگریز وہاں سے نکلے ہیں تو پھر ہم ہندو اور مسلمان اور سکھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے کہا نہیں بسر کر سکتے، حالانکہ پچھلے کئی صدیوں سے ساتھ ساتھ تھے، تو ہم نے ایک الگ ملک بنا لیا، اور جب الگ ملک بنایا تو پچھلے 60-62 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان سے بھی، یہ پاکستان سے بھی لوگ دھڑا دھڑ باہر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ہم انہی انگریزوں کی اولاد کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی، اب وہ ہمارے حکمران ہیں، وہی جن کے باپ دادا 2-3 نسلیں پہلے ہمارے حکمران تھے، اب آج انہی کی اولادوں کو ہم نے یہاں پہ آ کے کہا کہ آپ ہمارے حکمران ہیں۔ جی، تو یہ ایک ریلیونٹ ایشو ہے، آپ کس دور میں صحیح سمجھتے ہیں، کس دور میں غلط سمجھتے ہیں، یہ بالکل ٹوٹلی ایک ریلیونٹ ایشو ہے جس کو ہم کسی سالڈ بنیاد کے اوپر نہیں ثابت کر سکتے۔ جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ عبدالسلام صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت 82 کے بارے میں جو سوال کیا ہے اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر موجود ہیں، ہم ان کا سوال پہلے لے لیتے ہیں۔ رضا صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ رضا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ اور انصر رضا صاحب کے کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، جی آپ کی دعائیں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جناب ایک سوال تھا کہ ربا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہاں تو پورا سسٹم ہی ربا پہ چل رہا ہے، یہ گھر وغیرہ بھی سب ربا پہ ہیں، تو اس کے متعلق آپ کے عقیدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ جی شکریہ رضا صاحب۔ پہلے رضا صاحب کے سوال کا جواب یا عبدالسلام صاحب کے سوال کا جواب؟ رضا صاحب کا ابھی تازہ نا، پھر ذہن سے نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ربا حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سود لیتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں ہوں جہاں پہ آپ کو سود دینا پڑے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ کوشش کریں کتنا بچ سکیں آپ، اور اگر آپ کرائے کے مکان میں زندگی بسر کرنا چاہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ فقہا اسلام میں ایسے بھی گزرے ہیں جو کرائے کے اوپر مکان لینے کو بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا سود ہے، اور ہم اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے کہ ایک آدمی نے اپنا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اور وہ وہاں سے کرایہ وصول کر رہا ہے ہر مہینے، تو دینے والے کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن لینے والے کو وہ کہتے ہیں یہ سود کھا رہا ہے۔ کچھ فقہا ایسے ہیں جو کرائے کے اوپر
मकान देने को बुरा नहीं समझते, और कुछ फुकहा ऐसे हैं जो कहते हैं कि किराए के ऊपर मकान देना भी सूद के जुमरे में है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट वहीं पे है। जी, घर आपका है, $4-5 लाख का घर है आपका, आपने किराए पे दिया हुआ, आप 1000, 1200, 900 जितना भी आप ले रहे हैं हर महीने, वो गोया आप सूद ले रहे हैं उसके ऊपर। तो ये भी एक सूरत हाल है, और ये तो पूरी दुनिया में आम है, मुसलमान मुल्कों में भी है, हर जगह के ऊपर है। उसी की दूसरी शक्ल ये है कि आप मॉर्गेज के ऊपर घर ले लें और आप सूद दे रहे हैं उसके ऊपर हर महीने, गोया कि आप किराया अदा कर रहे हैं। लेकिन वो रेंट टू ओन वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, कि आप किराया अदा करते रहे और अल्टीमेटली 10-12 साल के बाद फिर आप उस घर के मालिक बन जाते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो चीज हराम की गई है वो सूद लेना हराम है जी। और अगर आपको सूद देना पड़ता है, अगर आप एक ऐसे मुआशरे के अंदर हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि आप मॉर्गेज दें, उसके ऊपर घर लें, तो वो इस्लाम में जायज है। जैसे रिश्वत लेना हराम है, लेकिन अगर आपका काम फंसा हुआ किसी जगह और एक बंदा बैठ गया आपकी फाइल के ऊपर, कहता है जी जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, जायज काम जी, जायज काम है आपका जी, बिल्कुल। नाजायज में तो ये है कि राशिब वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम हुक्मरानों के घरों में डालियां लेकर मत जाया करो कि तुम अपने भाई का हक ले लो जी। अगर तो आपने बिल्कुल अच्छा वो बताया मुझे यहां पे कि जायज काम, अगर नाजायज काम के लिए आप देंगे तो फिर आप भी साथ मुजरिम हैं। लेकिन अगर आपका जायज काम नहीं निकल रहा तो फिर आपको रिश्वत देनी पड़े अपने जायज काम के लिए तो वो जायज है। लेकिन अगर नाजायज काम हो तो फिर आप भी मुजरिम और जो ले रहा है वो भी मुजरिम, वो तो है ही मुजरिम, वो तो दोनों सूरतों में मुजरिम है जी। लेकिन अगर आप जायज काम के लिए दे रहे हैं फिर आप मुजरिम नहीं है, लेकिन अगर आप नाजायज के लिए दे रहे हैं तो फिर आप भी मुजरिम हैं। इसी तरह सूद जो है वो अगर आपको देना पड़ता है तो वो नाजायज नहीं है अगर आप बच सकते हैं तो। अब जमात अहमदिया क्या करती है, हमारे कनाडा में यहां पे मुझे पता है कि जमात की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन तमाम की यकमुश्त अदायगी की जाती है, मसाजिद हों या कुछ भी हो, जो भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी हम यकमुश्त अदायगी करते हैं जमाती तौर के ऊपर। लेकिन आम आदमी चूंकि इस काबिल नहीं होता कि वो $4-5 लाख एकदम से इकट्ठा कर ले और उसको दे दे, इसलिए हम उनको इस रुखसत को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं या उनको कहते हैं कि आप इस तरह कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि कर सकते हैं जमाती तौर के ऊपर, इसलिए हम पूरी अदायगी करते हैं, तभी हम जो हम उसको लेते हैं, उससे पहले नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंसर साहब। और अब्दुल सलाम साहब का सवाल था सूरह आल इमरान की आयत 82 के बारे में। उन्होंने खुद ही बता दिया कि इसका मतलब ये है। अब्दुल सलाम साहब की खूबसूरती ये है कि वो सवाल भी करते हैं और बीच में बात बयान भी कर देते हैं कि इसका ये मतलब है। गर्ज़ गायत ये है कि अल्लाह ताला ने जो मिसाक लिया है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 82 में अंबिया से जी, और उसमें तमाम मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि लिया तो अंबिया से है लेकिन अंबिया के जरिए उनकी उम्मतों से लिया गया है। और उसमें ये बात बयान की गई है कि आप अपनी अपनी उम्मत को ये कह के जाएं कि खुदा ने मेरे जरिए जो तुम्हें किताब और हिकमत दी है, उसके बाद कोई ऐसा आए जो उसकी तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास है, तो जरूर उसको मानना और जरूर उसकी मदद करना। हमारे कुछ अर्सा पहले यहाँ जो रात का प्रोग्राम होता है हमारा 10 से 12 वाला, उसमें हमारे जो पुराने करम फरमा हैं अमीन साहब, उनसे गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने फिर अपने एक दोस्त को वो लिया साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे, गालिबन मोहम्मद नाम था उनका जी। तो उनसे भी इस बात के ऊपर काफी लंबी चौड़ी बहस हुई हमारी और मैंने उनसे कहा कि मैं तर्जमा कर रहा हूं और उसके बाद आपका काम है कि आप उसको बताएं कि तर्जमा सही है या गलत है, तो इंटरप्रिटेशन फिर बाद में करेंगे। तो मोहम्मद साहब ने इस बात का इकरार किया कि जो तर्जमा तुम कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है जी। चुनांचे अगर तर्जमा दुरुस्त है तो उसकी रूह से हर मुसलमान पर यह फर्ज है कि जब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब और हिकमत दी है तो आपके बाद एक रसूल कम से कम जरूर ऐसा आना चाहिए जो उसकी तस्दीक करे जो उनके पास है जी। तो मैंने उस प्रोग्राम में भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी अपने मुसलमान भाइयों को बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 82 की रूह से जो दूसरे मुसलमानों के पास 81 होगी क्योंकि बिस्मिल्लाह नहीं शामिल करते जी, तो उसमें उस आयत की रूह से उनके ऊपर ये लाजिम है
کہ وہ ایک ایسے رسول کو مانے جو آپ کے بعد آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ کے لائے ہوئے کتاب اور حکمت کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی، حدیث کی، سنت کی تصدیق کی ہے۔ یہ نہیں کہا کسی جگہ بھی کہ اس میں نے کوئی تبدیلی کر دی ہے یا کسی چیز کو منسوخ کر دیا ہے، جیسے میں نے شروع میں اقتباس پڑھ کے سنایا جی، اور اس میں بھی یہ تھا کہ جو حضور کے اوپر وحی نازل ہوئی اس کو قرآن شریف پہ عرض کیا، اس کے سامنے پیش کیا اور دیکھا کہ یہ جو میری وحی ہے بالکل قرآن کے مطابق ہے، اور جب تک اس کو اس کے اوپر پیش کر کے سمجھ نہیں لیا کہ میرے اور قرآن کے درمیان کوئی تضاد نہیں، تب تک اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اور پھر بعد میں اعلان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ اس لیے ہم تمام دوستوں کو، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی روح سے ہم سے بات کر لیں، خود اس کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بات قرآن کریم کے خلاف لگتی ہو تو ضرور ہمیں متوجہ کریں اس کی طرف، ضرور ہمیں بتائیں کہ جی یہ بات آپ کی قرآن کی روح سے غلط ہے۔ جی، تو اللہ کی فضل سے آج تک تو آیا کوئی نہیں، جی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب موجود تھے۔ انصر صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے، اور اس کے علاوہ ہم تمام سامعین کے بھی مشکور ہیں جو ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ آج ہمیں کنٹرول پینل پہ انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل تھیں۔ رات 10 سے 12 کے درمیان 5:30 AM پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اطاول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے۔ خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔